أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں اس کا نام، وسعى في خرابها، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 الگ الگ مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے۔ مکے میں داخل ہو کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کفار مکہ نے مکے کے باہر ہی آپ کو روک دیا اور مکے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ ملا تھا جس کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن دشمنوں نے کعبۃ اللہ کیا مکے شہر مکہ میں بھی داخل ہونے نہیں دیا، اور بہت کوششوں کے بعد ان لوگوں نے اتنا کہہ دیا کہ اب چلے جاؤ اگلے سال آ جانا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، بعد میں پوری تفصیلات اپنی جگہ آئیں گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے گئے اور اس کے بعد اگلے سال آپ نے عمرے کا قضا فرمایا، عمرے کا جو ارادہ آپ نے فرمایا تھا اسے اگلے سال پورا فرمایا۔ اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے جہاں کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کی جماعت کو روک دیا تھا۔ قرآن کریم میں ایک اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا کہ کفار کی اس حرکت پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار نے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے ایمان والوں کو روکا تھا۔ بعض دوسری روایات کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا، تو نصارہ نے اس کا انتقام یہودیوں سے لینے کے لیے یہودیوں پر چڑھائی کی، بنی اسرائیل پر چڑھائی کی،
اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک اور بادشاہ تھا بخت نصر، جس کا نام بتلایا جاتا ہے۔ ایک بخت نصر تو بہت پرانے زمانے کا ہے، اور ایک بعد کا کوئی بخت نصر رہا ہو جس کو بخت نصر ثانی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی سربراہی میں، اس کے تعاون کے ساتھ، اپنے بادشاہ کی سربراہی میں اور ایک بادشاہ کی تعاون کے ساتھ بنی اسرائیل پر ان لوگوں نے چڑھائی کی اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی بیت المقدس، اسے نقصان پہنچایا، اس کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، وہاں گندگی پھینکی۔ یہ عام طور سے ایک چیز کی عبادت کرنے والے دوسرے لوگوں کو جب نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو ان کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تاکہ اس کے عبادت گزاروں کو تکلیف ہو۔ آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں دشمنان اسلام جو ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے مسجدوں کے سامنے کچھ حرکتیں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی گویا ان لوگوں نے حرکت کی اور مسجد میں خنزیر وغیرہ کے گوشت پھینک دیے، تورات کے نسخوں کو جلایا گیا، اور بیت المقدس کے عمارتوں کو، بعض عمارتوں کو منہدم کیا گیا، اسے ٹھیس پہنچایا گیا۔ تو بڑی تکلیف ہوئی اور وہاں اللہ کا نام لینے سے روک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا نام اللہ کے گھر میں لینے سے روک رہے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں، جو اللہ کا نام اللہ کے مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں لینے سے روک رہے ہیں اور اسے برباد کرنے کی اور اسے ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں۔ عام بات ہے، چاہے اس زمانے کی بات رہی ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انتقام میں نصارہ نے جو کیا تھا، چاہے وہ ہو، چاہے بعد کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ نے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا ہو، چاہے وہ ہو، چاہے اس زمانے میں کوئی بھی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے مسجد میں اللہ کا نام لینے سے، مسجد میں جو خاص عبادتیں ہوتی ہیں، نماز، اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اعتکاف، یہ مسجد کے ساتھ خاص عبادتیں ہیں، اور بیت اللہ کے ساتھ خاص عبادت یہ ہے کہ اس کا طواف۔ ان چیزوں سے جو بھی روکے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا، وہ اس آیت کا وہ سب مصداق سمجھا جائے گا، اور اس میں جو وعیدیں بتلائی گئیں ان وعیدوں کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ یہاں مسجد سے مراد 3 مسجدوں کا مسئلہ ہے، مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے دنیا کی ساری مساجدیں برابر ہیں۔ ہر مسجد کا احترام یکساں ضروری ہے، کوئی مسجد بڑی مسجد نہیں، کوئی مسجد چھوٹی مسجد نہیں، ساری مسجد عظمت اور احترام کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے، مسجد نبوی اور بیت المقدس میں نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اس کا ثواب اتنا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن عظمت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے دنیا کی ساری مسجدیں ایک ہی صف میں ہیں۔ ہر مسجد کا احترام ہونا چاہیے، چاہے مسجد پکی عمارت کی ہو، چاہے ٹین کی ہو، شیٹ کی ہو، یا پتے کی مسجد ہو۔ لوگ کہتے ہیں وہ مسجد کی کوئی شکل نہیں تھی، بس ایسے ہی شیٹ ڈال دیا گیا تھا، نماز ہو رہی تھی۔ مسجد ہے۔ آپسی اختلافات کی بنیاد پر بعض جگہ ہمارے مسلمانوں نے آپسی اختلاف کی بنیاد پر مسجدوں کو، اس طریقے کی چھوٹی موٹی جو عمارتیں تھیں اسے اپنے ہاتھوں سے ڈھایا۔ قریب میں بھی ایسے واقعات سننے کو ملے، یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی بڑی عمارت ہو، باقاعدہ اس میں مینارے لگے ہوں، اس میں محراب بنا ہوا ہو، منبر لگا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسجد کے نام پر جو بھی جیسی بھی عمارت ہوگی وہ مسجد ہوگی۔ تو مسجد کو آباد کرنا اور ویران کرنا
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد میں وہ کام ہو جس کے لیے مسجد بنایا جاتا ہے، نماز ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اعتکاف ہو اور طواف ہو بیت اللہ کا۔ یہ اگر اس میں خلل ہو رہا ہے تو پھر ساری چیزیں مسجد کو آباد کرنے سے روکنے والی چیزیں قرار دی جائیں گی، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ مسجد کے پڑوس میں کسی نے ایسا شادی خانہ بنایا، وہاں زور زور سے وہ گانا بجا رہا ہے، مسلمان ہے، شادی خانے میں زور سے گانا بجا رہا ہے، مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے میں شمار ہے۔ ہم لوگ کافر کو سمجھتے ہیں، غیر مسلم کو سمجھتے ہیں سب ہر طرح کا دشمن، لیکن یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور ظاہری آبادی نہیں ہے کہ بھائی مسجد آباد ہے، کھلی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، کعبے کو بند نہیں رکھا تھا، کعبے کو بند نہیں کیا گیا تھا، وہ لوگ کعبے کو آباد ہی رکھے تھے، وہ لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ لوگ ان لوگوں نے کعبے کے اندر بتیں رکھی ہوئی تھیں، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کاموں کو کعبے کو آباد کرنا قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ کعبہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں اس کا اللہ کے لیے طواف کیا جائے، اس میں اللہ کے لیے عبادت ہو، یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ گویا کہ ویران ہی ہے۔ کفار مکہ اگرچہ طواف کرتے تھے، کفار مکہ اگرچہ وہاں پوجا پاٹ کرتے تھے، لوگوں سے وہ چیز آباد تھی اس وقت بھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ آباد ہونا وہ آبادی مراد نہیں ہے۔ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، تلاوت قرآن کی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اعتکاف کیا جائے، جس کام کے لیے مساجد تعمیر کی جاتی ہیں ان امور سے مسجد آباد ہو، یہ مراد ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کی بعثت سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، بیت المقدس کے ساتھ لوگوں نے ناروا سلوک کیا، چنانچہ ایک عرصے تک بیت المقدس بند رکھی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور تک بھی اسے بند ہی رکھا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکومت قائم کی اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ مختصر زمانہ تھا، اس میں زیادہ حکومت کو بڑھانے کی زیادہ فکر کرنے کی گنجائش باقی نہیں تھی، بہت کم وقت ملا تھا۔ اس وقت جو فتنے سر اٹھائے تھے ان کو ختم کرنے ہی میں بہت وقت کھپ چکا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ان کے دور خلافت، ان کے خلافت کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام وغیرہ کو فتح کیا، پھر بیت المقدس کو کھولا گیا اور پھر اسے دوبارہ اچھے انداز سے اسے تعمیر کیا گیا، اس کی منہدم دیواروں کو، اس کی بوسیدہ عمارتوں کو صحیح کیا گیا اور پھر وہاں دوبارہ عبادت شروع ہوئی اور ایک عرصے تک وہاں عبادتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اپنی کمزوری کی بنیاد پر، اپنی بے تدبیری کی بنیاد پر، اپنے کوتاہی کی بنیاد پر مسلمانوں سے وہ دولت پھر چھن گئی۔ اس کے بعد پھر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، جنہوں نے پھر دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو یہ بیت المقدس کا اس کو ویران کرنا مراد ہو یا کعبۃ اللہ کو ویران کرنا مراد ہو یا دنیا کی کسی بھی مسجد کو ویران کرنا مراد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، مسجد میں عبادت کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے روکے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کافروں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے سامنے
ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے چونکہ وہ لوگ متولی تھے اس وقت کعبے کے، کافروں کا قبضے میں تھا، تو وہ لوگ دھڑلے سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقے کا عذاب عطا فرمائیں گے۔ ایک عذاب تو یہ ہے کہ ان کو دنیا ہی میں رسوا کر کے رہیں گے۔ چنانچہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اتنا ذلیل کیا کہ وہ ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں کے تحت رہنے پر مجبور ہوئے، ان کو ٹیکس دینا پڑا، وہ محکوم قوم کی طرح رہے۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلم قوم حاکم بنی رہی اور کفار ان کے سامنے محکوم بنے اور مغلوب ہو کر کے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا نام کعبے میں لینے سے روکا تھا، اس کی سزا کے طور پر اللہ نے انہیں دنیا میں ذلیل کیا، اور آخرت کی رسوائی تو ہے ہی، اس لیے کہ کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کر کے رہیں گے۔ کفار کے سلسلے میں جتنی عذابات کی باتیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آگے فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایک آیت ہے، اس میں اوپر تو الگ بات تھی، اس آیت میں دوسری بات ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مختلف واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ آپ علیہ السلام نے 1 سال سے زیادہ عرصہ، بعض لوگوں نے 17 مہینہ کہا ہے، 17 ماہ تک آپ اور آپ کے اصحاب نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ سیقول پارے سیقول کے شروع میں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ تو تحویل قبلے کو بدلنا، مکے میں رہتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا گیا، مدینہ جانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کی بات آئی تو کفار نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ کیا ہے یہ کہ تم لوگ کبھی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور پھر کبھی ایسا بھی اعتراض کرتے تھے کہ ہم لوگ پتھر کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تم لوگ کعبہ نام کی ایک شکل کی عمارت ہے اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس طریقے کا اعتراض کفار کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ وہاں جا کر کے کعبے کا چکر کاٹتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس طریقے کا اعتراض لوگ کر رہے تھے۔ ایک طرف تو یہ بات تھی، دوسری طرف بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ سفر سے واپسی کے موقع پر رات کا وقت ہو گیا، پوری طریقے سے اندھیری چھا گئی، ایک دم اندھیرا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی سخت اندھیری میں نماز پڑھی۔ نماز کی حالت میں ان لوگوں کو قبلے کا رخ صحیح معلوم نہیں ہوا، جسے جو سمت سمجھ میں آیا اس نے اسی سمت میں نماز پڑھ لی۔ بعد میں حضرات صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ہماری نمازیں ہوئی یا نہیں، اسے لے کر کے پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ ہی کا ہے، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کا ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو، مشرق کا بھی مالک اللہ ہے، مغرب کا بھی مالک اللہ ہے، اس لیے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے سے کوئی بات کچھ تمہاری نماز کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اس خاص قسم کے موقع پر بات ہے، لیکن آج بھی وہ حکم نفل نمازوں کے حد تک ہے اور سفر میں ہے۔ آج بھی اس لائن کا مسئلہ موجود ہے، آج بھی اس طرح کی گنجائش موجود ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب مشرق یا مغرب کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کہ جس طرف بھی نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی ہر جہت میں اللہ تعالیٰ جہت کے محتاج نہیں ہے۔ مشرق کی طرف نماز پڑھیں تبھی اللہ تعالیٰ ادھر کو ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج نہیں ہے کہ کسی جگہ میں رہیں، اس کے محتاج نہیں ہے، اس لیے ہر جہت اللہ کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اگر ایسی بات ہے تو پھر کیوں ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مختلف جہات میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی تو ایک طرح کا یونیفارم سسٹم نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک ہی مسجد میں 10 آدمی ادھر کو نماز پڑھ رہے ہوں گے، ادھر 10 آدمی ادھر کو نماز پڑھ رہے ہوں گے، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا، اور ایک مذہب کے ماننے والوں میں یکسانیت یہیں سے ختم ہو جائے گی، عبادت میں بھی یکسانیت نہیں رہے گی، وہیں سے اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا لحاظ رکھا ہے، یہاں تک کہ یہ تو قبلے کی بات ہے، صفوں کے درست کرنے کے سلسلے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت تاکید کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفوں کو بڑی تاکید کے ساتھ سیدھا کرتے تھے اور مل جل کر کھڑے ہونے کی بات کہتے تھے کہ تسویۃ الصفوف، یعنی صفوں کا درست ہونا نماز کے مکمل ہونے میں معاون ہے، اور جتنا صفوں میں ہمارے صفوں میں جتنی خلا ہوگی، جتنی درمیان میں جتنے جگہ ہوں گے، اتنی ہی ہمارے دلوں میں دوریاں ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک مجبوری تھی کووڈ کی، جس کی بنا پر ہم لوگ ذرا دور ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اب وہ مجبوری نہیں رہی، اب ہم سب کو کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے ہمارے مذہب کا کہ اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی اس میں تمیز نہیں ہے، سب ایک ہی کمپنی کا ملازم بھی صف میں کھڑا ہے، اس کا اونر بھی، اس کا آقا بھی اسی صف میں اس کے بازو میں کھڑا ہے اور برابر میں کھڑا ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ اپنے آقا کے احترام میں ایک بالش کے پیچھے کھڑ جائے، نماز میں فرق آ جائے گا۔ تو بزرگان محترم، جب صفوں کی ترتیب میں لحاظ کیا گیا ہے تو قبلے کی سمت میں تو بدرجہ اولا اس کا لحاظ ہونا ہی چاہیے۔ تو ایک یونیفارم سسٹم کے لیے اور بہت سارے مصالح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا مصلحت ہے۔ بس اللہ کا حکم ہوا بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا، اس وقت اس جانب رخ کیا گیا، پھر حکم ہوا کعبہ کی طرف رخ کیجئے، اس طرف رخ کیا گیا۔ رخ کا کسی سمت کا کوئی کمال نہیں اور کوئی سمت ضروری نہیں، اللہ کا حکم اصل ہے۔ اس وقت جس کا حکم دیا گیا تھا مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ اب قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے، اس سلسلے کی مختصر باتیں بعد میں تفصیلات انشاءاللہ تحویل قبلے کی جو بات آئے گی اس میں تفصیل پیش کروں گا۔ اتنی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہے، آبادی سے باہر ہے، تو اس موقع پر جس طرف کو سواری چلتی ہے اسی طرف کو نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے۔ فرض نماز میں یہ چیز نہیں ہے، فرض نماز کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے۔ یہ اس سواری کے بارے میں ہے جس سواری میں آپ قبلے کی طرف رخ کر نہیں سکتے ہیں، چھوٹی سواریاں ہیں اس میں آپ رخ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے اونٹ پر سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، آپ رخ نہیں بدل سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، پانی کے جہاز میں ہے، اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ قبلے کا رخ مڑ رہا ہے تو آپ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف ہو جائیں گے، ویسے ہی کھڑے نہیں رہیں گے۔ اگر پتہ نہیں چلا، آپ کا سفر مکمل ہو گیا، بعد میں پتہ چلا، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مختصر سی بات ہے، بعد میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے وہی لوگ مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں میں ایسا شور و شور کرنا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اسے تکلیف ہو، اتنی زور سے باتیں کرنا، ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ زور سے بات کریں گے تو آپ بھی اس ممانعت میں آ جائیں گے۔
اس لیے ہمیں مسجدوں میں آواز شور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کمال سمجھتے ہیں مسجد میں آواز کرنا، اپنے گھروں میں تو بس نہیں چلتا، مسجد میں آواز کرنے کو کمال سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں میں لوگوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ قیامت کے قریب، قرب قیامت میں بڑے بڑے گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرب قیامت میں جو گناہ ہوں گے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں گویا کہ اس کا شمار ہے کہ لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، آواز کریں گے۔ اسی لیے آج میری نظر سے حکیم الامت مجددی ملت حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا ایک مضمون بھی گزرا، جس میں حضرت نے اس بات سے بھی روکا ہے کہ مسجد نمازوں کے بعد جو لوگ مسبوق کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس موقع پر امام جہری دعا کرتا ہے۔ جہری دعا ہوتی ہے مسجدوں میں، لوگ جو اپنی باقی نمازیں پوری کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے ان سے نماز پڑھائی نہیں جاتا، بعض مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھائی نہیں جاتا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، اتنے وقفے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، وہاں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے، نماز کے بعد جو دعا ہے، اجتماعیت اس کی ثابت نہیں ہے، بس اجتماعیت ویسے ہی اجتماعی شکل بن گئی ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا کہ امام صاحب دعا کریں، آپ کا کام آمین آمین کہنا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں اتنی بات موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مؤمن بندے کی دعا قبول ہوتی ہے ہر نماز کے بعد۔ اس لیے ہر بندے کو اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی ضروریات کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگیں۔ امام کی دعا پر آمین کرنا کہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، سلام کے بعد سے امام کا معاملہ ختم ہے آپ سے، آپ اپنی دعا مانگیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو صحیح سسٹم ہے وہ ہمارے شہروں میں بھی اللہ تعالیٰ قائم کرے۔ سری دعا اصل ہے، جہری دعا وہ اس اعتبار سے بھی وہ صحیح نہیں ہے کہ بہت سے لوگ، مجھ سے بھی بعض علماء نے شکایت کی کہ جہری دعا کی وجہ سے مسبوق نماز پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، سورہ فاتحہ تک بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی وقت میں آ کر کے مسبوق ہوا تو مجھے بھی اس کا اندازہ ہوا۔ اس لیے بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سے یہ ایک چھوٹا سا عمل، ایسا عمل جو کسی کے لیے خلل بنے کسی کی نماز میں، اس سے بھی ہمیں احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ پورے شہر میں ایک عمل ہے، اس لیے دیر سویر انشاءاللہ اس پر بھی بات کی جائے گی۔ تو جب دعا کی بات اتنی ہے تو ہم دوسرے باتوں میں لگیں، اس سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے گھر کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔